ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کی معرفت کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ تم پہلے اس بات کو درک کرو، پہچانو کہ تمہارا خالق کون ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل کے جوان جو کہ اس سوشل میڈیا کے شکار ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کے افکاروں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، ان کی سوچوں کو، آج لوگ خدا اور توحید پہ بھی سوچنے لگ گئے ہیں، شک کرنے لگ گئے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہوئے کہ خدا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، اچھی بات ہے، سرچ کرنا بری بات نہیں ہے، آپ پہچانیں خدا کو، لیکن یہ درک کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جہاں آپ دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں وہاں آپ کو توحید پر بھی کچھ کتابیں پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ توحید کے بارے میں لا الہ الا اللہ ہی کی تو اس میں پوری کائنات بنی ہوئی ہے، تو اس لا الہ الا اللہ کے لیے تھوڑی سی زحمت تو کریں ہم، کہ ہم توحید شناسی، کیونکہ توحید شناسی نہیں ہے، یعنی جب آپ اسی معرفت سے قاصر ہو جائیں، کم ہو جائے آپ کی کہ آپ کا خالق کون ہے، تو ظاہر ہے پھر باقی معاملات تو گئے، جب خالق کا ہی نہیں سمجھ میں آ پا رہا، یا مثلا پتہ ہے اللہ ہے، اب اللہ کیسا ہے، کیا ہے، چھوٹا بچہ پوچھ لیتا ہے بعض اوقات کہ اللہ کہاں ہے، نظر نہیں آتا، تو ہمارے پاس جواب بھی نہیں ہوتے، ہم دو اس کو لگا دیتے ہیں، یہ کیسی باتیں کافروں والی کر رہے ہو، اللہ کہاں ہے، اللہ تھوڑی ہوتا ہے کہیں، اس کو صحیح جواب دیں، کیونکہ خود نہیں پتا تو اس کو کیا جواب دیں گے، یہ ضروری ہے۔ شخص آیا رسول کی خدمت میں، صاحب بحر عرب کا تھا، کہا کہ مجھے وقت چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے، کہا کتنا، کہا مجھے 2 مہینے چاہیے کہ میں ان کو سمجھوں، رسول نے کہا 2 نہیں 4 لے لو، لیکن سمجھ کے دین پہ آؤ۔ ہمارا مشکل جو سوسائٹی کی یہ ہے کہ ہم دین، اور یعنی دین یعنی خدا کو سمجھیں گے تو باقی معاملہ سمجھ میں آئے گا، ہم سمجھے ہی نہیں ہیں۔ آج جوان اکثر سوال کرتا ہے فجر کی نماز 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ، 4 کیوں نہیں پڑھتے، اور یہ ایسا کیوں ہے، عورتوں کے حقوق یوں کیوں ہیں، ارث کا معاملہ یوں کیوں ہے، فلانا کیوں ہے۔ بھائی دیکھیں، پہلے آپ توحید کو سمجھیں، جب آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی پھر آپ کو اس کا دین سمجھ میں آئے گا، جب آپ کو اس کا دین سمجھ میں آئے گا تو اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بغیر ہادی کے، بغیر معصوم کے دین آ نہیں سکتا، تو جب آپ کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ یہ چوں چرا نہیں کریں گے کہ 2 رکعت کیوں ہیں، 4 رکعت کیوں ہیں۔ اب بہت سی چیزیں کا فلسفہ بیان ہوا ہے، بہت چیزوں کا فلسفہ بیان نہیں ہوا، آپ کو اطاعت کرنی ہے، اطاعت سے پہلے آپ ساری زندگی لگا لیں خدا کو ڈھونڈنے میں۔ روایات کہتی ہیں اگر تم حق کو ڈھونڈتے ہوئے حق کے راستے پہ، یعنی حق کو ڈھونڈنے میں مر جاؤ تو بھی حق پہ مرے ہو، لیکن ڈھونڈو تو صحیح، اب خدا کو ڈھونڈو، خدا کہاں ہے، آیات الہی ہے، ہر جگہ خدا ہے، یہ سب خدا کی آیات ہیں، آپ بھی آیات الہی ہیں، یہ درخت، یہ ہر چیز، یہ آسمان، یہ زمین، سب آیات الہی ہے، لیکن اس کو جب آپ کو اپنا خالق سمجھ میں آئے گا تو پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم یہ پہچانو کہ تم جو مخلوق ہو تم کیوں خلق کی گئی ہو۔ جب آپ خالق کو پہچان جائے کہ اتنا حکیم ہے، اتنا سسٹمیٹک ہے کہ کوئی چیز بیکار خلق نہیں کی اس نے، کوئی بھی چیز، پتا بھی اس نے ایگزیکٹ ٹائم پہ خلق، ہر چیز پلان سسٹم، ہوا، مولیکیولز، اتنا نیوٹرون پروٹون، جتنا آپ سائنس پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا دقیق خلق کرنے والا ہے۔ قرآن کی آیات جو خود کہہ رہی ہیں کہ کیا کہتی ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا رازق وہ نہ ہو، ہر چیز جو روئے زمین پر اس کا رازق، بلکہ زمین و آسمان ہر جگہ وہ رازق ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے کہ مجھے خدا کیوں خلق کیا ہے، میں خلقت کیسی ہوں۔ فقد عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب آپ اس شناخت کی طرف بڑھیں گے تو پھر آپ کو اور تھوڑا سا آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، آپ تھوڑا اور اوپر آئیں گے۔
تیسری اور آخری چیز جو امام اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جب تم یہ سب سمجھ لو گے تو اب تمہارے لیے جاننا ضروری ہے کہ تمہارا اب وظیفہ کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے۔ تمہیں پتہ چل گیا خدا نے خلق کیا، تمہیں پتہ چل گیا تم خلقت کیسی ہو، اب تیسری چیز کہ تم کیوں ہو، تم نے کرنا کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے خدا نے اپنے ہادیوں کو بھیجا بار بار، اور ہر زمانے میں خدا کی حجت موجود رہتی ہے۔